أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 282 یہ انہی آیات میں سے جس میں اللہ رب العزت اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں سے براہ راست مخاطب ہے. قرآن مجید کی جو آیات ہیں طویل اور بڑی آیات، ان میں سے ایک ہی آیت ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 3 باتیں بتائی ہمیں. تینوں کا تعلق باہمی لین دین اور معاملات سے ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو ایسے پیدا کیا کہ یہ دنیا میں ایک دوسرے کا محتاج بنایا. ایسے چھوٹا ہے تو بڑے کا محتاج ہے، بڑا ہے تو چھوٹے کا محتاج ہے. غریب ہے تو اس کا تعلق امیر سے جوڑا ہے، امیر ہے تو اس کا تعلق غریب سے جوڑا ہے. امیر کا کارخانہ اور فیکٹری یا اس کی کمپنی غریب کی سعی اور کوششوں سے چلتی ہے تو غریب کا گھر اور اس کا چولہا بھی امیر کی اس عمارت کی بدولت چلتا ہے. اللہ رب العزت نے ہر انسان کو دوسرے کا محتاج بنایا. دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے سارے کام خود کرتا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. ایسے ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے جسمانی قد کاٹ اور جسمانی ساخت بھی انسان کو ایسے دی ہے کہ وہ دوسرے کا محتاج ہے. جانور کو اللہ رب العزت نے جلد اور کھال ایسی مضبوط دی ہے کہ وہ گرمی سردی سے اپنا دفاع خود کرتا ہے. کسی سے کپڑے نہیں مانگتا، کسی سے گرم کمرہ نہیں مانگتا، ایسی پنکھے کی اسے ضرورت نہیں ہے، وہ نہیں مانگتا. اسی طرح بارش میں وہ نکلتا ہے تو کسی سے وہ یہ نہیں مانگتا کہ مجھے اس سے بچاؤ کے لیے کچھ دیا جائے. لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے ایسے پیدا کیا کہ اسے گرمی سے بچنے کے لیے بھی کچھ چاہیے، سردی سے بچاؤ کے لیے بھی کچھ چاہیے، بیمار ہو تو اسے دوا کی بھی ضرورت ہے، ہر چیز کی ضرورت. باہمی معاملات انسان کے اللہ نے ایسے رکھے کہ ایک دوسرے سے لین دین کا معاملہ دنیا میں ہوتا رہے گا. اور یہ لین دین کے جو معاملات ہیں اس میں اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رہنمائی فرمائی اپنی امت کی. اس آیت میں اللہ رب العزت نے 3 باتیں اسی سے متعلق فرمائی ہیں. فرمایا کہ جب تم آپس میں لین دین کرتے ہو، معاملات کرتے ہو، تو پہلی بات تو یہ یاد رکھنا کہ جو معاملہ بھی کرو اس کو لکھ لیا کرو، اس تحریر میں لے آیا کرو اسے. دوسری بات فرمایا کہ اس پر گواہ بھی کسی کو بنا لیا کرو. اور تیسری بات اسی کے ضمن میں آتی ہے کہ رہن کا معاملہ، کسی کو کوئی چیز دی ہے، ادھار دی ہوئی ہے، تو اس سے کچھ چیز اپنے پاس رہن رکھ لو اس مدت تک کے لیے. جتنی مدت کے بعد وہ چیز واپس کرے گا تو اپنی رکھی ہوئی چیز واپس لے جائے گا. اسے رہن کہتے ہیں. آج کے دور میں تحریر اور لکھنا، معاہدات کا لکھنا، یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، آسان ہے. ہر آدمی کو اللہ رب العزت نے یہ استطاعت اور یہ قوت دی ہوئی، ہر چیز کو لکھ سکتا ہے، محفوظ کر سکتا ہے. لیکن اس زمانے میں، اس دور میں، بلکہ آج سے بھی 10 15 20 سال پیچھے چلے جائیں، 30 سال پیچھے، گاؤں دیہاتوں میں اگر کسی کا خط، کسی کے بیٹے کا، بھائی کا خط آتا تھا دور سے، تو وہ خط لے اس کے والد یا بھائی کوئی بھی ہوتا گاؤں میں یا کسی کے پاس جاتا بستی میں کہ بھائی یہ میرے بچے کا خط آیا ہے، اسے مجھے پڑھ کے بتا دو اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اور جب اس کا جواب لکھنا ہوتا تھا تب بھی اس کی محتاجی ہوتی. اس کے بعد جاتے مجھے اس کا جواب لکھ دو. یہ بولتے رہتے، وہ لکھتا رہتا. اسے کوئی پتہ نہیں کہ وہ کیا لکھ رہا ہے، لیکن لکھ رہا، اس پر اعتماد تھا، بھروسہ تھا. اور اس سے بھی پہلے چلے جائیں 1400 سال پہلے، تو تحریر کی کتنی بڑی اہمیت ہوگی، لکھ لینے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں، آیت بڑی طویل ہے، 2 آیتیں ہیں، 2 آیتوں میں پورا اصول اور ضابطہ اسی چیز کا بتایا، لین دین کا. آپس میں جو بھی لین دین کرو، تجارت ہو یا ویسے کسی کو ادھار کوئی چیز دینی ہو، کوئی بھی معاملہ کسی کے ساتھ کرنا ہو، تو
اس میں یہ 3 باتیں لازمی مد نظر رکھی جائیں۔ باقی مسائل اس کے ضمن میں بہت سے آتے ہیں جو اس آیت میں اللہ نے ذکر فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم کسی کو کوئی چیز دین دو، قرض دو۔ ایک ہوتا ہے قرض اور ایک ہوتا ہے ادھار، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ قرض کہا جاتا ہے نقد چیز، کسی کو کوئی چیز دی جائے، پیسے دیے نقد، یہ قرض ہے۔ اور ادھار یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کسی کو آپ نے بیچ دی ہے، یا کوئی چیز کسی کو دی ہے، یا ویسے کسی طرح سے کسی کی وجہ سے کسی معاملے میں کسی پر آپ کا پیسہ آ گیا، وہ ادھار ہے۔ آپ نے کیش پیسے نہیں دیے اس کو، کسی وجہ سے اس پر آ گئے، وہ ادھار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ادھار ہو یا قرض ہو، نقد دو، جب بھی کسی کو دو الی اجل مسمی، سب سے پہلے تو یہ ہونی چاہیے بات کہ اس کی مدت متعین کر لینی چاہیے۔ بھئی یہ چیز میں آپ کو دے رہا ہوں، کب واپس کرو گے؟ یہ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ قرض لینے والا اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا بیچارہ قرض دینے والا پریشان ہوتا ہے۔ اور یہ اس دور کی سب سے بڑی ہماری کمزوری کہہ لیں، بدبختی کہہ لیں، کہ مسلمان ہونے کے باوجود ہماری زبان اور ہمارے عمل کا آپس میں بڑا تضاد ہے، جس سے دنیا ہم پر اعتماد نہیں کرتی، بھروسہ نہیں کرتی۔ ہماری زبان پکی نہیں ہے۔ قرض کسی کو پیسے چاہیے، وہ اپنی مجبوری ظاہر کرتا ہے انسان، کسی نے اس کو دے دیے کہ بھائی اتنے دنوں بعد میں واپس کر دوں گا، یا اتنے دنوں بعد مجھے واپس کر دینا۔ اب وہ واپس کرنے والا بھی اتنا تنگ کرے گا، اتنا کہ جتنا بیچارہ، جتنا وہ لیتے وقت تنگ نہیں ہوا ہوگا، جتنا اب واپس کرتے ہوئے تنگ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مطل الغنی ظلم، ایک آدمی کسی کا ادھار قرض واپس کر سکتا ہے پھر بھی نہیں کرتا، آج کر دوں گا، کل کر دوں گا، یہ ظلم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ظلم ہے۔ اور اصول یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو دنیا میں کفر سے نفرت اتنی نہیں جتنا کہ ظلم سے نفرت ہے۔ ظلم کو اللہ رب العزت برداشت نہیں کرتے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی نے کسی سے ادھار لیا، نیت یہ تھی کہ میں واپس کروں گا اور وقت پہ کروں گا، تو اللہ رب العزت اس کے لیے اسباب بنا دیں گے، پیدا کر دیں گے، وہ واپس پہنچا دے گا، وقت پہ چیز ادا کر دے گا۔ اگر لیتے وقت نیت میں ذرا سا فطور آیا نا کہ یار کر دوں گا، خیر دیکھا جائے گا، تو اب اللہ اس آدمی کے لیے اسباب ہی نہیں پیدا کرتے، اس کے لیے واپسی کے راستے ہی نہیں بنتے پھر۔ اس لیے ادھار کا معاملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ کسی سے اشد ضرورت کی صورت میں اگر کوئی آدمی لے کوئی چیز، تو وقت مقررہ سے پہلے اس کو واپس کر دے۔ فرمایا جب تم کسی سے ادھار کوئی چیز لو الی اجل مسمی، تو مدت متعین ہونی چاہیے، اس مدت متعینہ تک لو، تو فاکتبوا، اسے لکھ لیا کرو۔ یہ لکھنا بہت ضروری چیز ہے۔ اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب اس درمیان میں وقت ذرا طویل گزر جاتا ہے، اور خاص طور پر جب معاملہ آتا ہے خاندانوں کا، نسلوں میں چلا جاتا ہے، تو اس سے بڑے جھگڑے فتنے فسادات بن جاتے ہیں اگر تحریر آپ کے پاس نہ ہو، ثبوت۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فاکتبوا، یہ امر ہے، حکم دے رہے ہیں اللہ، لکھ لیا کرو۔ بعض دفعہ انسان مروت اختیار کرے، چلو یار اپنا آدمی ہے، کیا اس سے میں اتنا پوچھوں، یہ مروت آگے چل کر انسان کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے فاکتبوا، پہلے سے لکھ لینا چاہیے۔ اب اللہ اس کا ضابطہ، اس کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ ظاہر ہے اس زمانے کے لحاظ سے، اور آج سے کچھ سال پہلے، 100 سال، 50 سال، 30 سال پہلے کا دور، ہر آدمی لکھنا نہیں جانتا تھا، تو اب کیا کرے؟ فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ۔ اگر تم خود نہیں لکھ سکتے نا، تو کسی لکھنے والے آدمی کو منتخب کر لو، اس سے کہہ دو وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، وہ تمہارے معاملے کو لکھ دے۔ لیکن اس کو بھی کیا کہا ہے؟ کاتب بالعدل، بھئی عدل کے ساتھ لکھنا۔ ان اوروں کو لکھنا نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر تھے، مکہ والوں سے معاہدہ ہو رہا ہے، معاہدہ لکھی، شرائط لکھنے کے بعد آخر میں کہا کہ لکھو کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ اور مکہ والوں کے درمیان ہے۔ تو جو مکہ والوں کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا تھا، اس نے کہا اسی لفظ پر تو ہمیں اعتراض ہے، رسول اللہ ہم مانتے نہیں آپ کو، آپ کیوں لکھ رہے ہیں یہ؟
حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بھائی، رسول اللہ کا لفظ بیچ میں سے کاٹ دو۔ حضور حضرت علی لکھ رہے تھے، فرمایا رسول اللہ میں تو نہیں کاٹ سکتا، میں کیسے کاٹوں، میری ہمت نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہے، وہ کاٹ دیا اپنے ہاتھ سے۔ اس کا مطلب کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھنا نہیں جانتے تھے، تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، تو لکھنے والا ہے نا اس سے لکھوا لیا کرو، لیکن اس کو کیا کہا ہے، کاتب بالعدل، بھئی وہ لکھنے والا بھی عدل اور انصاف والا ہو، کہیں زیادتی کرنے والا نہ ہو۔ یہ جو قلم کا فتنہ ہے نا، یہ زبان سے، تلوار سے، گولی سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، بہت زیادہ خطرناک۔ زبان کسی کو تکلیف اذیت پہنچاتی، دلی صدمہ وقتی طور پر، تلوار یا گولی کسی انسان کو زخمی کر دے گی، لیکن یہ جو قلم کا فتنہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا طویل عرصے تک چلتا ہے، لمبا چلتا ہے۔ اس لیے جس آدمی کو اللہ رب العزت نے قلم کی طاقت دی ہے نا، وہ اپنے قلم کو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ استعمال کرے، غلط نہ استعمال کرے۔ اگر اللہ نے اس کو منصب دیا ہے، کسی منصب پہ وہ بیٹھا ہوا ہے، ٹیکس کا معاملہ ہے، اب یہ اس کے قلم کے، اس کے اختیار میں ہے، کسی کا ٹیکس معاف کر دے گا، کسی پر ڈبل ڈبل لگا کے جا دے گا، کتنا بڑا ظلم ہوگا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پٹواری آپ نے نام سنا ہوگا، پٹواری، زمین کسی کی ہے، وہ لیا، پیسے لیے اور کسی کے پیچھے لکھ دی، اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بعد میں جب پتہ چلا، اچھا ڈاکومنٹس میں تو زمین فلاں کے نام کی لکھی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ اللہ نے یہ بات اس وقت فرمایا تمہیں قلم دیا ہے نا، تو تم انصاف کے، ورنہ تم اس قلم کے ذریعے تم نسلوں کو قتل کر دو گے، نسلوں میں تباہی پھیلا دو گے۔ غلط کسی پر FIR کٹوا دی، لکھنے والے نے لکھ دی غلط، اب وہ بیچارہ کے لیے کتنی مصیبت بن جائے گی۔ غلط فیصلہ جج نے لکھ دیا، بس لکھ دیا اس نے، اب کون اس کو بدل سکتا ہے؟ زندگی بھر کے لیے اس آدمی کے لیے پریشانی، مصیبت بن جائے گی۔ غلط خبر کسی کے خلاف لگا دی اخبار میں، اسے طاقت دی ہے قلم کی، اس نے غلط استعمال کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کاتبٌ بالعدل، یہ جو لکھنے والا ہے نا، اس کو عدل سے کام لینا چاہیے، اپنے قلم کو صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا اگلی بات، ولا یأب کاتب، لکھنے والے کے لیے اگر لوگ ضرورت مند محتاج ہیں، وہ اس سے لکھوانا چاہتے ہیں، تو اسے بھی انکار نہیں کرنا چاہیے کہ میں نہیں لکھتا ہوئی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کسی اور سے کروا لو۔ نہیں، اللہ نے کسی انسان کو کوئی فن دیا ہے نا، تو وہ اس کا حق ہے کہ وہ اس دوسرے ضرورت مند کے کام آئے، وہ اس کی خدمت کرے، اس کی معاونت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان من الصدقہ ان تعین صانعا او تصنع لاخرق، فرمایا کہ یہ صدقہ ہے کہ تم کسی کام کرنے والے کی معاونت کر دو۔ ایک آدمی کام کر رہا ہے بیچارہ، اس سے ہو نہیں رہا، آپ کو پتہ یہ کام جانتے، آپ جنیں آگے اس کا کام کر دیں، یہ صدقہ ہے آپ کی طرف سے۔ یا ایک آدمی کام جانتا ہی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، تو آپ اس کا کام کر دیں جا کر، او تصنع لاخرق، یہ صدقہ ہے آپ کی طرف سے۔ لکھنے والے کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، اگر وہ لکھ سکتا ہے تو جو آدمی لکھنا نہیں جانتا، اس کی مجبوری ہے اس کو لکھ کے دے دینا چاہیے، اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے اس کے ساتھ۔ ایسے بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں کہ بیچارے کوئی لوگ ایسے جو لکھنا نہیں جانتے، جو پڑھنا نہیں جانتے، کوئی فارم فل نہیں کرنا جانتے، کسی سے کہتے ہیں یار میرا فارم فل کر دے، وہ آگے سے ڈانٹتا ہے یا خود کرو میں نہیں کر سکتا۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے اگر آپ کو لکھنے کی طاقت دی ہے تو آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو لکھ کے دیں۔ اللہ رب العزت نبیوں کو نبوت دیتے تھے، نبوت کے ساتھ ساتھ ان کو قوت گویائی بیان دیتے تھے، تو وہ سارے کام لوگوں کے کرتے تھے، پھر کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ ولا یأب کاتب، لکھنے والا انکار نہ کرے، ان یکتب، کہ وہ لکھتا نہیں ہے، کما علمہ اللہ، جیسے اللہ نے اس کو سکھایا ہے نا، فلیکتب، اسی طرح وہ اگلوں کا معاملہ لکھ دے گی جس کو ضرورت ہے۔ اب بات آئی لکھوانا، لکھے گا تو وہ بھئی کیا لکھوں؟ فرمایا لکھوائے کون؟ فرمایا جس نے ادھار لیا ہے نا، وہ لکھوائے کہ ہاں بھی میں نے فلاں آدمی سے اتنے پیسے لیے ہیں، یہ لکھ دو، مجھے اس تاریخ کو یہ پیسے واپس کرنے، یہ لکھ دو، فلاں آدمی کا مجھ پر اتنا ادھار ہے، میں اس ٹائم واپس کروں گا، یہ لکھ دو۔ یہ لکھوائے آدمی چاہیے کہ یہ اس کی ذمہ داری وہ لکھوائے۔ فرمایا ولیملل، املا لکھوانا، لکھوائے، الذی، وہ شخص، علیہ الحق، جس پر حق ہے وہ لکھوائے۔ لیکن اسے بھی کیا کہا، ولیتق اللہ ربہ، لکھواتے وقت اللہ سے ڈرتے رہنا، غلط نہیں لکھوانا
کسی اگر آپ کی مدد کی ہے یا آپ پر کسی کا ادھار ہے، آپ اس میں تھوڑے لکھوا دو، غلط لکھوا دو، نہیں، جو صحیح چیز ہے وہ لکھوا دینا۔ ولا يبخس منه شيئا، اور اس میں سے کوئی چیز کم نہ کرنا۔ فإن كان الذي عليه الحق سفيها، اب فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جس پر کسی کا حق ہے، جو مقروض ہے، جس نے ادھار لیا یا قرض دینا ہے، وہ لکھوا نہیں سکتا، اس کا ذہن کام نہیں کرتا، او ضعیفہ، یا کمزور ہے، بول نہیں سکتا، او لا يستطيع ان يمل، یا اس کے زبان نہیں چلتی، وہ لکھوا نہیں سکتا، تو پھر کیا کرے؟ ہوا فرمایا فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کا بیٹا، اس کا بھائی، کوئی بھی ہو، وہ لکھ دے کہ بھئی ہمارے والد صاحب نے اتنا اتنا پیسہ فلاں سے لیا تھا، یہ لکھ دو، ہم دیں گے یہ، یا ہم پر فلاں کا اتنا اتنا قرض ہے، ہم اس کو دیں گے، یہ لکھ لو، اس کو لکھوا لیا جائے۔ اب دوسرا مسئلہ، یہ تو آگے تحریر کی بات۔ دوسری بات فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، اب 2 آدمی اس پر گواہ بنا لو، 2 آدمیوں کے سامنے معاملہ کر لو۔ شریعت میں ہر معاملے میں اللہ نے گواہ رکھے کم سے کم 2 آدمی۔ فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدًا، 2 آدمیوں کو بتا دو بھئی یہ ہمارا معاملہ ہوا تھا، یہ ہم نے لکھ بھی لیا ہے، لیکن آپ دونوں گواہ رہنا اس بات پر۔ ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے، اس میں اللہ نے بڑی برکت رکھی۔ مِن رِجَالِكُمْ، فرمایا کہ تم میں سے 2 آدمی گواہ ہوں، دونوں مرد ہونے چاہیے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اب ایسا موقع آ گیا کہ 2 مرد نہیں مل رہے، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، فرمایا 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لیا جائے۔ پھر یہ جو شریعت میں رکھا ہے نا کہ 2 خواتین کی گواہی 1 مرد کے برابر، اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت نے خواتین پر ایک شفقت والا معاملہ فرمایا، اس آیت میں اس کا ذکر بھی ہے۔ فرمایا کہ یہ اس لیے کہ بعض دفعہ خواتین چونکہ ایک تو ذہنی استعداد قدرتی طور پر اللہ رب العزت نے مرد کے بنسبت اس کو تھوڑی سی کم دی ہے، یہ کلی اصول نہیں ہے، بعض خواتین کو اللہ نے بہت زیادہ دیا، لیکن عموماً عام طور سے یہی ہے کہ ذہنی استعداد صلاحیت بنسبت مرد کے ذرا کم ہوتی ہے۔ دوسرا، ان کی مصروفیات گھر کے معاملات میں زیادہ ہوتی ہے، ہر وقت سوچنا، ہر وقت مختلف چیزوں کو دیکھتے رہنا، اس وجہ سے ان کو بات بھول بھی جاتی ہے۔ تو شریعت نے ایسے معاملات رکھے ہیں کہ بعض جگہوں پر اگر گواہ کی گواہی غلط ہو گئی تو پھر بجائے اس آدمی کے جس کے خلاف گواہی دی گئی ہے، سزا اس کو ملے گی جس نے غلط گواہی دی ہے۔ تو اگر ایک ہی عورت کی گواہی کو قبول کر کے اس پر فیصلہ کیا جائے اور وہ گواہی غلط نکل آئے تو پھر اس کو سزا ہوگی، عورت کو، کہ غلط گواہی دی ہے۔ اس لیے فرمایا اس کے ساتھ 2 ہونے چاہیے، 2 خواتین ہوں گی تو یہ سزا سے بچ جائے گی۔ ایک کو بھول گیا، دوسری اس کو یاد دلا دے گی۔ اللہ فرماتے ہیں 2 مرد یا 1 مرد اور 2 خواتین۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، 2 مرد نہیں ملے تو فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو 1 مرد اور 2 خواتین، ان کے سامنے اس معاملے کو رکھ دیا جائے۔ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، جن کو تم پسند کرتے ہو گواہی کے لیے کہ یہ آدمی ٹھیک ہے، یہ گواہ بن بھی سکتے ہیں اور گواہی دیں گے بھی وقت پہ۔ اس کی وجہ 2 خواتین کی، ان تضل احداہما، اگر دونوں میں سے ایک کو، یعنی اس عورتوں میں سے ایک کو بات بھول گئی، فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری اسے یاد دلائے گی کہ ہاں یہ معاملہ ایسے تھا۔ اب تیسری بات آ گئی گواہوں سے متعلق، فرمایا ولا یأبی الشہداء، گواہ جو ہیں اب جب گواہ بن گئے، فیصلے کا وقت آیا، ان گواہوں کو بلایا جائے یا ضرورت ہو تو یہ گواہی دینے سے انکار بھی نہ کریں۔ گواہی کے لیے بہت سی شرطیں شریعت نے رکھی ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو آدمی گواہی دینے کے لیے جا رہا ہے نا، وہ معاملہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اس کو گواہ کہتے ہیں۔ کسی سے سنا نہ ہو، خود دیکھا ہو، تب گواہ بنے۔ نمبر 2، گواہی کی اس وقت ضرورت بھی ہو، فیصلہ ہونے کو ہے لیکن گواہ آئے گا تو فیصلہ ہوگا، تو ایسے وقت میں اس کو چاہیے کہ وہ جائے گواہی دے۔ یا کسی مظلوم کا حق ہے، وہ ضائع ہو رہا ہے اور اس کی گواہی پر اس کا دار و مدار ہے، یہ گواہی دے دے گا تو وہ بچ جائے گا، اس کا نقصان نہیں ہوگا، یہ گواہی نہ دے تو اس کا نقصان ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اس پر واجب ہے کہ یہ جا کر گواہی دے، اس کو نقصان سے بچائے۔ لیکن اس گواہی میں جھوٹی بات نہ ہو۔ جھوٹ بولنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ گنوائے انگلی پر، ممبر پر بیٹھے آپ نے فرمایا سنو کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس وقول الزور آپ نے 3 مرتبہ فرمایا
تو میں جھوٹی بات، جھوٹی گواہی دینا یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ لہٰذا جھوٹی گواہی سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ گواہی دیتے وقت اس پر معاوضہ نہ لیا جائے، اسے نہ کہا جائے کہ بھئی اتنے پیسے تو میں گواہی دوں گا ورنہ نہیں دوں گا، یہ بھی نہ ہو۔ فرمایا کہ ولا یأبى الشهداء اذا ما دعوا، گواہ جو ہیں وہ انکار نہ کریں جب انہیں بلایا جائے۔ ولا تسأموا، اور فرمایا کہ مت بھولو، نہ چھوڑو، ان تکتبوا، لکھنے کو، لکھنا بھولنا مت، لکھنا لازمی، صغیراً او کبیراً، چھوٹا سا معاملہ ہو یا بڑا ہو، الی اجل، ایک وقت متعینہ تک۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بڑی انصاف والی بات ہے، واقوم للشہادہ، اور زیادہ مضبوطی بات ہے گواہی کے لیے، مضبوط بات ہے، وادنی اللہ ترتابوا، اور یہ قریب ہے اس کے کہ تمہیں شک نہیں پڑے گا کسی معاملے میں۔ ہاں الا ان تکون تجارتا حاضرہ، اگر ہاتھ در ہاتھ کوئی معاملہ ہو، بھئی یہ چیز دی اور یہ لی، تو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بھئی یہ لے لو یہ دے دو مجھے، اس میں ادھار کا معاملہ نہیں ہے، تو پھر بے شک نہ لکھو۔ تدیرونہا بینکم، جو آپس میں ایک دوسرے کو دیتے ہو، تو فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، فرمایا تم پر کوئی حرج نہیں کہ اب نہ لکھو۔ واشہدوا اذا تبایعتم، اور فرمایا کہ جب بھی تم بے کا معاملہ کرو، خرید و فروخت کا، تو اس میں آپس میں کسی کو گواہ ضرور بنا لیا کرو۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، چوتھا اصول بتایا، کاتب اور گواہ کا تحفظ یہ بھی لازمی ہے۔ ایک آدمی اگر آپ کی طرف سے لکھ رہا ہے معاملات، تو اسے تحفظ دینا، اس کو نقصان پہنچنے سے بچانا، کوئی اسے نقصان نہ پہنچائے، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی آپ کے حق میں گواہی دینے کے لیے اگر جائے گا تو اسے بھی نقصان سے بچانا ہے۔ کیسے؟ اسے کوئی جانی نقصان نہ پہنچائے، یا گواہی دینے کے لیے اسے کہیں دوسرے شہر جانا ہے، اس کے آنے جانے کا خرچہ وہ آپ نے برداشت کرنا ہے تاکہ وہ اسے نقصان نہ ہو، وہ گواہی کے لیے جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، فرمایا اگر تم نے ایسا کیا، گواہ کو نقصان پہنچایا، کاتب کو تم نے تکلیف دی، تو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ گناہ ہوگا تمہاری طرف سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سکھا رہے ہیں یہ ساری باتیں، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اگلی بات میں معاملہ آ گیا رہن کا، فرمایا اگر ایسا موقع آ جائے، تیسری صورت اس کی، کہ اگر تم ادھار کا معاملہ کسی کے ساتھ کر رہے ہو، لکھنے والا کوئی نہیں ہے، گواہ بھی کوئی نہیں، کس کو گواہ بنائیں، سفر میں ہیں، تو اب کیا کریں؟ فرمایا پھر کسی کو اگر کوئی چیز ادھار دینی ہو نا، تو ایسی صورت میں اس سے کوئی چیز اپنے پاس رہن رکھ لیا کرو۔ مثلا کسی کو پیسے چاہیے سفر میں، آپ نے کہا یہ پیسے لے لو، لیکن یہ آپ کے پاس جو چیز ہے یہ میرے پاس امانتاً رکھوا دو، جب تم میرے پیسے مجھے واپس کرو گے میں تمہاری چیز تمہیں واپس کر دوں گا۔ اس کو کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں رہن۔ فرمایا یہ رہن رکھ لیا کرو، کیوں؟ وہاں کوئی گواہ نہیں ہے، لکھ نہیں سکتے ہو، لکھنے کے لیے تمہارے پاس کوئی نہ خود لکھنا جانتے ہو نہ کوئی لکھنے والا ہے، تو پھر رہن لے لو۔ رہن جو ہوتا ہے یہ امانت ہوتی ہے۔ مثلا اگر کسی کو پیسے چاہیے تھے یا کوئی چیز چاہیے تھی، بھائی یہ چیز مجھے دے دو یا اتنے پیسے مجھے دے دو، اگلے نے ٹھیک ہے میں تمہیں دے تو دوں گا لیکن اپنی فلاں چیز میرے پاس رکھوا دو امانتاً، تو یہ جو چیز رکھوائی گئی ہے یہ امانت ہے۔ امانت کا حکم یہ ہے کہ اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس کو استعمال کرنے کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہوتی۔ یہ گاؤں دیہاتوں میں ایک اصول، ایک طریقہ چلتا ہے زمینوں کا۔ زمین کا طریقہ یہ، کوئی کسی نے کسی کو پیسے دیے ادھار پہ، تو وہ اگلا وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ اپنی یہ زمین کا اتنا ٹکڑا یہ میرے پاس امانتاً رکھوا دو۔ اس کو ان علاقوں میں پیچھے پشتو والے تو اس کو گانا کہتے ہیں، گانا کرنا۔ اب وہ زمین اس کے پاس امانتاً، اس کے پاس امانت، زمین تو اپنی جگہ ہی، لیکن یہ اس کا محافظ ہو گیا قسم کا، اس کو دے دی، اور پیسے اس نے لیے ہوئے 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، 10 سال بعد پیسے واپس کرو۔ تو اس زمین کو جس کے پاس امانتاً رکھوائی گئی ہے اسے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لوگ اس میں کاشتکاری بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس سے فصل بھی لے رہے ہوتے ہیں، اور جب ٹائم پورا ہو جائے گا اس کے بعد اس سے پورے پیسے بھی لے لیں گے اور بولیں گے اب زمین تمہاری ہو گئی۔ تو یہ جو درمیان میں اس نے فائدہ اس سے اٹھایا یہ حرام ہے، یہ سود ہے۔ اسی کا حکم اللہ فرماتے ہیں، فرمائے وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سفر، اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور کوئی لکھنے والا نہیں تمہارے پاس، تو پھر کیا کرو؟ فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو رہن کسی کے پاس قبضے، کسی کے قبضے میں دے دو، ہاتھ میں دے دو۔ مقبوضہ کا مطلب ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں دے دینا، یہ چیز اپنے پاس رکھ لو، مجھے یہ آپ کی یہ چیز، اس چیز کی ضرورت ہے یا پیسوں کی، جب میں تمہارا ادھار واپس کر دوں گا تو یہ چیز مجھے دے دینا۔
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں ایک دوسرے پر اعتماد ہے نا، بھروسہ ہے کہ بھئی یہ آدمی بھاگے گا نہیں کہیں بھی، ادھار لے رہا ہے کل واپس کر دے گا، تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو چاہیے کہ وہ آدمی جس کو پاس رہن رکھوایا جا رہا ہے وہ رہن واپس کر دے، کیونکہ اس رہن سے فائدہ اٹھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے، وہ اس کے پاس امانت کے طور پر رکھا ہوا، اس کو حفاظت کرنی پڑے گی، بڑا مشکل ہے، تو وہ رہن بھی واپس کر دے اس کو۔ اگر وہ زمین یا کوئی ایسی چیز ہوگی جو استعمال کی ہوگی تو یہ اس سے فائدہ اٹھا گئی، یہ فائدہ اٹھانا اس کے لیے پھر جائز نہیں ہے۔ مثلاً گاڑی ہے، ایک آدمی کو پیسے چاہیے، بھئی یہ میری گاڑی رکھ لو، بائک میری رکھ لو، مجھے 20,000 روپے دے دو، 10 مہینے بعد میں آپ کو پیسے واپس کر دوں گا، تو اب یہ بائک اس کا استعمال کرنا جائز نہیں اس کے لیے، اب وہ استعمال کرے گا تو یہ ناجائز ہے، کیونکہ 10 سال کے بعد اس نے پورے پیسے بھی لینے اور یہ بائک بھی اس نے استعمال کر لی، کس گانے یہ کس اس میں استعمال ہوئی، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو فرمایا اگر تمہیں آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ ہے نا تو یہ چیز واپس کر دو تاکہ تم حرام سے بچ جاؤ۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں ایک دوسرے پر اگر تم بھروسہ کرتے ہو، فَلْيُؤَدِّ، تو چاہیے کہ واپس کر دے، الَّذِي، وہ چیز، وہ شخص، اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو نہ چھپایا کرو، گواہی لازمی دیا کرو، گواہی چھپانا بھی گناہ، غلط گواہی دینا بھی گناہ، دونوں چیزوں سے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو آدمی گواہی کو چھپائے گا، خاص طور پر ایسے وقت میں جہاں اگلے کو ضرورت ہے، اس کا نقصان ہو رہا ہے، فرمایا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو ایسی صورت میں اس شخص کا دل گناہ گار ہوگا، یعنی یہ گناہ گار ہوگا یہ آدمی، دل سے مراد وہ آدمی لیا گیا۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ فرماتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو یا سوچتے ہو ان سب کو اللہ رب العزت اچھی طرح جانتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا تقبل منا صلاتنا ودعاءنا وقض حاجاتنا واشف مرضانا شفاء من كل داء۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔